میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ میں تمہاری حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور تمہیں پناہ بھی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ اس کی آواز غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھی۔ لیلا نے حیرت سے سر اٹھا کر اس اجنبی مرد کو دیکھا۔ وہ تو صرف اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے محفوظ پناہ مانگنے آئی تھی، مگر یہاں اسے نکاح کی شرط سننے کو مل رہی تھی۔ میں ایک غریب اور بے بس لڑکی ہوں۔ میرے ماں باپ کی جان اب بھی خطرے میں ہے۔ مجھے صرف چند دنوں کی پناہ چاہیے۔ سیٹھ حماد انہیں مار ڈالے گا۔ خدا کے لیے ہم پر رحم کرے اور ہمیں پناہ دے دے۔ لیلا روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ لمبا قد، پرکشش شخصیت اور جوانی اس کے وقار کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ لیلا کے آنسوؤں پر اس کے لہجے میں معمولی سی نرمی آئی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے والدین کو بھی بچا لوں گا، فکر مت کرو۔ سیٹھ حماد مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن میری شرط اب بھی وہی ہے۔ پہلی نکاح، پھر تم جو کہو گی وہ ہوگا۔ اس کے بعد کوئی بھی شخص، خاص طور پر سیٹھ حماد، تمہاری طرف میلی نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، کیونکہ تمہاری عزت اور تمہارے والدین کی زندگی دونوں داؤ پر لگی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے لگا۔ رک جائیں، لیلا نے بے اختیار اسے پکارا۔ وہ رکا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ کی شرط قبول ہے۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں۔ میں ہسپتال سے جان بچا کر بھاگی ہوں۔ نہ جانے میرے اماں ابا کس حال میں ہوں گے۔ خدا کے لیے انہیں بچا لیجیے۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، آپ کی ہر شرط مان لوں گی۔ وہ سسکیوں کے درمیان مسلسل منتیں کر رہی تھی۔ والدین کی فکر نے اسے بے حال کر رکھا تھا۔ سیٹھ حماد کے خوف سے وہ ہسپتال سے تو نکل آئی تھی، مگر اب ہر لمحہ اسے انہی کی جان کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا حسن غیر معمولی تھا۔ شفاف رنگت، معصوم چہرہ اور بکھرے ہوئے بال۔ اس پریشان حال کیفیت میں بھی اس کی خوبصورتی چھپ نہیں رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ سکتا تھا کہ سیٹھ حماد جیسا عیاش شخص لیلا جیسی کم عمر اور حسین لڑکی کو دیکھنے کے بعد اسے حاصل کرنے کی ضد کیوں کر بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ ٹھیک ہے، اس نے اطمینان سے سر ہلایا، پھر ملازمہ کو آواز دی، انہیں آرام کرنے دو اور شام کے لیے تیار رکھنا۔ آج ہی ہمارا نکاح ہوگا۔ میں تمہارے والدین کا بھی پتہ کرواتا ہوں۔ تم فکر مت کرو، مجھ سے نکاح کے بعد تمہیں کسی بات کی پریشانی نہیں رہے گی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن خاموشی سے ملازمہ کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ گھر اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑا اور شاندار تھا۔ ہر طرف شیشے کی مانند چمکتی صفائی، قیمتی سجاوٹ اور پرتعیش ماحول تھا۔ ایک چھوٹے سے گھر میں پلنے والی لیلا نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا وسیع اور خوبصورت مکان دیکھا تھا۔ ملازمہ اسے جس کمرے میں لے گئی وہ بھی نہایت خوبصورت اور آرام دہ تھا، لیکن لیلا شام تک اسی کمرے میں بے چینی سے اپنے والدین کی خبر کا انتظار کرتی رہی۔ آخرکار شام ڈھلے، وہ شخص واپس آیا۔ لیلا فوراً دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ اس کے بکھرے ہوئے بال، خوفزدہ آنکھیں اور بے قرار چہرہ صاف بتا رہے تھے کہ وہ تنہائی سے گھبرا گئی تھی۔ میرے اماں ابا، کیا وہ آ گئے ہیں؟ اس نے امید بھری نظروں سے پوچھا۔ اس شخص نے گہرا سانس لیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نکاح کی تیاری کرو، نکاح کے بعد میں خود تمہیں تمہارے والدین سے ملوانے لے جاؤں گا۔ وہ ایک بار پھر اپنی بات دہرا رہا تھا۔ لیلا نے بے بسی سے آنکھیں بند کی اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ سرخ رنگ کا نہایت خوبصورت عروسی جوڑا لے آئی۔ لیلا نے غسل کیا اور خاموشی سے وہ جوڑا پہن لیا۔ اسے نہ میک اپ کیا، نہ کسی زیور کی خواہش کی۔ کھلے ہوئے سیاہ بال اور معصوم چہرہ ہی اس کی خوبصورتی کے لیے کافی تھے۔ سرخ لباس نے اس کے حسن کو اور بھی نمایاں کر دیا تھا۔ جب نکاح خوایا تو ملازمہ نے اس کے سر پر گھونگھٹ ڈال دیا اور وہ دھیرے دھیرے باہر آ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کم عمر، نہ تجربہ کار اور حالات کی ماری ہوئی لڑکی تھی۔ اپنی عزت اور اپنے والدین کی جان بچانے کے لیے وہ ایک ایسے شخص سے نکاح کرنے جا رہی تھی جسے وہ چند گھنٹے پہلے تک جانتی بھی نہیں تھی، مگر قسمت اس کے لیے کیا فیصلہ لکھ چکی تھی، یہ راز ابھی وقت کے پردوں میں چھپا ہوا تھا۔ نکاح کے وقت پہلی بار اس نے اپنے ہونے والے شوہر کا نام سنا تھا، عزت خان۔ نکاح خواہ کے منہ سے یہ نام سنتے ہی لیلا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے گھبرا کے آنکھیں بند کریں اور پھر کپ کپاتی آواز میں قبول ہے کہہ دیا۔ وہ اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، نہ اس کا ماضی معلوم تھا، نہ اس کی حقیقت۔ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک اجنبی تھا جس نے اس کی حفاظت اور اس کے والدین کی جان بچانے کے بدلے اس سے نکاح کی شرط رکھی تھی۔ البتہ چند گھنٹوں کی ملاقات میں اس نے ایک بات ضرور محسوس کی تھی، وہ سیٹھ حماد جیسا گھٹیا اور درندہ صفت انسان نہیں تھا۔
اس کا لہجہ سخت ضرور تھا مگر اس میں بدتمیزی، لالچ یا ہوس کی جھلک نہیں تھی۔ وہ ایک باوقار، جوان اور خوشحال شخص دکھائی دیتا تھا جو ہر بات تحمل سے کرتا تھا۔ اسے ایک ہی احساس نے لیلا کے خوف کو کسی حد تک کم کر دیا تھا۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ شاید قسمت نے اسے کسی برے انسان کے نہیں بلکہ ایک ایسے شخص کے حوالے کیا ہے جو کم از کم اس کی عزت اور جان کی حفاظت ضرور کرے گا۔ نکاح کے بعد عزت خان خاموشی سے لیلا کو کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے آہستگی سے لیلا کا گھونگھٹ سرکایا۔ گھونگھٹ اٹھتے ہی اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے لیلا کے چہرے پر ٹھہر کر رہ گئیں۔ سرخ روسی لباس میں ملبوس وہ کسی اپسرا کا روپ لگ رہی تھی۔ اس کی شفاف رنگت، بڑی بڑی نم آنکھیں اور معصوم چہرہ اس کے حسن کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ عزت کے لیے چند لمحوں تک اس سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ اب وہ اس کی بیوی تھی، اس پر اس کا حق بھی تھا، مگر نہ جانے کیوں اس لمحے اس کے دل میں خواہش سے زیادہ اس کی معصومیت کا احساس جاگا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف جھکا ہی تھا کہ لیلا گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی خوف زدہ نظریں عزت کے چہرے پر جم گئی۔ میرے اماں ابا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں کل سے لاپتہ ہوں۔ سیٹھ حماد میری گمشدگی کبھی برداشت نہیں کرے گا، وہ ضرور میرے والدین کو نقصان پہنچائے گا، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلیں، میں نے صرف اپنے ماں باپ کی حفاظت کے لیے آپ سے نکاح کیا ہے۔ وہ مسلسل ایک ہی سانس میں بولتی جا رہی تھی۔ عزت چند لمحے خاموش رہا۔ اس کم عمر لڑکی کا حسن جتنا دلکش تھا، اس کی بے بسی اس سے کہیں زیادہ دل کو چھو لینے والی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کی موجودگی اس کے دل پر اس طرح اثر انداز ہوئی تھی، مگر اس وقت لیلا کی پریشانی اس کے ہر احساس پر غالب تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ تمہارا خدشہ درست تھا۔ اس کے اتنا کہتے ہی لیلا کا رنگ اڑ گیا۔ جب میں تمہارے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو سیٹھ حماد تمہارے والدین پر حملہ کر چکا تھا۔ دونوں شدید زخمی حالت میں گھر کے اندر پڑے اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی لیلا کے منہ سے دل دہلا دینے والی چیخ نکلی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خود پر شدید ملامت ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے بوڑھے والدین کو مصیبت میں تنہا چھوڑ کر خود غرضی سے یہاں آ گئی ہو۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ جب وہ اس محفوظ گھر میں بیٹھی تھی تب اس کے والدین سیٹھ حماد کے ظلم کا سامنا کر رہے تھے۔ وہ ضبط کھو بیٹھی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ عزت فوراً اس کے قریب بیٹھ گیا۔ لیلا میری بات سنو، اس نے نرمی سے کہا، میں نے انہیں وقت پر ہسپتال پہنچا دیا تھا، اب وہ خطرے سے باہر ہیں اور ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں، تم فکر مت کرو، میں تمہیں خود ان سے ملوانے لے جاؤں گا اور جب وہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے تو انہیں اسی گھر میں لے آؤں گا۔ اس کے بعد سیٹھ حماد تو کیا کوئی بھی تمہاری طرف میلی نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ وہ مسلسل اسے تسلی دے رہا تھا مگر لیلا پر جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر روئے جا رہی تھی۔ آخرکار عزت نے اسے آہستگی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ لیلا بے اختیار جھٹپٹائی مگر اسے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور قدرے مضبوط لہجے میں بولا، بس خاموش ہو جاؤ، میں نے کہا نا تمہارے والدین اب محفوظ ہیں، مزید خود کو تکلیف مت دو۔ عزت کی سنجیدہ آواز سن کر لیلا سہم گئی۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا، سانسیں بے ترتیب تھی اور پورا وجود خوف اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ عزت کے دل میں ایک انجانی سی کسک اٹھی۔ یہ لڑکی جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی مسلسل آزمائشوں، خوف اور آنسوؤں میں گھری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی سکون دکھائی نہیں دے رہا تھا اور نہ جانے ابھی تک وہ کتنے درد اپنے دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ عزت خان ٹھنڈی سانس بھر گیا۔ یقیناً جب تک یہ لڑکی اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ لے گی تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ یہی سوچتا وہ اسے اسی وقت ہسپتال لے آیا۔ جیسے ہی لیلا کی نظر اپنے والدین پر پڑی اس کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ دونوں بیڈ پر زخمی حالت میں لیٹے تھے، ان کے جسم پر پٹیاں بندھی تھی اور چہرے پر درد صاف جھلک رہا تھا۔ اماں ابا، وہ چیختی ان کے پاس پہنچی اور اگلے ہی لمحے زاروں کی طرح رونے لگی، میں بہت خود غرض بیٹی ہوں، میں نے صرف اپنی جان بچانے کا سوچا اور آپ دونوں کو تنہا چھوڑ کر بھاگ آئی۔ اگر میں سیٹھ حماد کے سامنے ہار مان لیتی اور اس کے ساتھ چلی جاتی تو شاید آج آپ دونوں اس حال میں نہ ہوتے۔ وہ خود کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے والد نے تکلیف کے باوجود اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ایسی باتیں مت کرو میری بچی، تم خود نہیں بھاگی تھی، ہم نے زبردستی تمہیں وہاں سے بھیجا تھا، تمہاری جان بچانا ہماری ذمہ داری تھی۔ اگر آج کسی کو شرمندہ ہونا چاہیے تو وہ میں ہوں۔ میری بے بسی نے میری معصوم بیٹی کی زندگی کو اس موڑ پر لا کھڑا کیا، مجھے معاف کر دو لیلا۔
ان کی آواز بھی رند گئی۔ یہ منظر دیکھ کر لیلا کی ماں بھی خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ اس دوران ان کی نظر دروازے کے قریب کھڑے عزت خانزادہ پر پڑی، لیکن لیلا کی ماں نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور بولی، بیٹا اللہ تمہیں خوش رکھے، تم ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئے ہو۔ اگر تم بر وقت نہ پہنچتے تو شاید آج ہم زندہ بھی نہ ہوتے۔ تم نے نہ صرف ہمیں ہسپتال پہنچایا بلکہ ہمارے علاج کا بھی پورا انتظام کیا۔ لیلا نے چور نظروں سے عزت کی طرف دیکھا۔ وہ حسب معمول خاموش اور سنجیدہ انداز میں کھڑا تھا۔ والدین کی بار بار تشکر بھری باتوں پر عزت نے ہلکے لہجے میں کہا، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، لیلا ہی نے مجھ سے مدد مانگی تھی۔ جب میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو آپ دونوں زخمی حالت میں گھر کے اندر پڑے تھے، اس لیے فوراً ہسپتال لے آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ دونوں اب خطرے سے باہر ہیں، ورنہ لیلا نے تو روتے روتے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ عزت کی بات سن کر دونوں میاں بیوی حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ لیلا نے آج تک کبھی گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، نہ کسی غیر مرد سے بات کی تھی۔ پھر یہ نوجوان اسے کیسے جانتا تھا؟ ان کی حیران نظروں نے لیلا کو بھی بے چین کر دیا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ اپنے والدین کو بغیر بتائے نکاح کر چکی ہے۔ اس وقت اگر وہ سچ بتا دیتی تو ان کی کمزور حالت میں یہ خبر انہیں شدید صدمہ پہنچا سکتی تھی۔ اسی سوچ نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے والد نے نرمی سے پوچھا، لیلا تم اس نوجوان کو کیسے جانتی ہو؟ یہ کون ہے؟ میں نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سوال سنتے ہی لیلا نے ایک لمحے کے لیے عزت کی طرف دیکھا۔ عزت بھی خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیلا نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، جب میں ہسپتال سے بھاگی تو بھاگتے بھاگتے ان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ وہاں چوکیدار مجھے اندر نہیں جانے دے رہا تھا، مگر اسی وقت شور سن کر یہ باہر آ گئے۔ انہوں نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میں نے سیٹھ حماد کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں ملازمہ کی نوکری دے دی اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ اس کی بات ختم ہوتی عزت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گھر تک پہنچنے والی بات تو درست تھی، مگر اس کے بعد لیلا نے پوری کہانی بدل دی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے نوکری نہیں دی تھی، بلکہ اس کی حفاظت کے بدلے نکاح کی شرط رکھی تھی، اور وہ دونوں باقاعدہ میاں بیوی تھے۔ لیکن لیلا نے اپنے والدین کی خاطر یہ سچ چھپا لیا تھا۔ عزت نے اس پر ایک گہری معنی خیز نظر ڈالی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحے پہلے تک معصوم دکھائی دینے والی یہ لڑکی اتنی بڑی بات اس کے سامنے یوں آسانی سے چھپا جائے گی۔ اتنے میں لیلا کے والد نے دوبارہ عزت سے مخاطب ہو کر کہا، صاحب ہم آپ کے یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم غریب اور بے بس لوگ ہیں۔ سیٹھ حماد کے ظلم نے ہماری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ساری عمر آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر ممکن ہو تو ہماری بیٹی کو اپنے پاس کام پر رکھ لیجیے تاکہ وہ محفوظ بھی رہے اور اپنا گزارا بھی کر سکے۔ لیلا کے والدین عاجزی سے درخواست کر رہے تھے۔ عزت نے ایک بھرپور نظر لیلا پر ڈالی۔ وہ فوراً گھبرا کر اپنے والدین کی طرف متوجہ ہوئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ دونوں اب کسی بات کی فکر نہ کریں، پہلے مکمل صحت یاب ہو جائے، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ عزت صاحب ہمیں پناہ بھی دیں گے اور کسی تکلیف میں بھی نہیں آنے دیں گے۔ وہ انہیں تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ عزت خاموش کھڑا سب کچھ سنتا رہا۔ اسے لیلا کی حاضر دماغی پر حیرت بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی، مگر اس نے مناسب وقت کا انتظار کرتے ہوئے فی الحال خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ والدین کی دوائیاں لینے کے لیے لیلا جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، عزت خان بھی خاموشی سے اس کے پیچھے آ گیا۔ راہداری سنسان تھی۔ موقع ملتے اس نے لیلا کی کلائی مضبوطی سے تھامی اور ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اچانک ہونے والی اس حمل پر لیلا گھبرا گئی۔ وہ لڑکھڑا کر سیدھی عزت کے سینے سے جا لگی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے سر اٹھایا تو عزت کی گہری نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے آبرو سکیڑتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، تم نے اندر ہمارے نکاح کی حقیقت اپنے والدین سے کیوں چھپائی؟ اس کی آواز میں ناراضی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ خود عزت بھی اس غصے کی وجہ پوری طرح نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس نے تو لیلا سے نکاح ایک خاص مقصد کے تحت کیا تھا، مگر اب نہ جانے کیوں وہ اپنے ہی مقصد سے ہٹتا جا رہا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ لیلا نے ان کے رشتے کو سب کے سامنے ایک لمحے میں جھٹلا دیا۔ لیلا نے نظریں جھکا لی۔ میں نے اپنے اماں ابا سے اجازت لیے بغیر نکاح کیا ہے۔ اگر ان حالت میں یہ معلوم ہو جاتا کہ میں خاموشی سے ایک اجنبی سے شادی کر چکی ہوں تو وہ بہت دکھی ہوتے۔ میں ان کی تکلیف میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے سچ چھپا لیا۔ جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے تو خود انہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ پلیز ابھی انہیں ہمارے نکاح کے بارے میں کچھ مت بتائیے۔ وہ نہایت عاجزی سے درخواست کرتی سر جھکا گئی۔ عزت نے اس کی بات سمجھتے ہوئے خاموشی سے اسے اپنے حصار میں سمیٹتے اس معصوم لڑکی کو دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، فی الحال میں تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ پھر اس کی نظریں مزید سنجیدہ ہو گئی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا،
نکاح چھپانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم مجھ سے دور رہنے کی کوشش کرو۔ اگر مجھے کبھی لگا کہ تم اس بہانے مجھ سے فاصلے بنا رہی ہو تو میں خود جا کر تمہارے والدین کو سب کچھ بتا دوں گا، اس لیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عزت کی باتوں نے لیلا کو مزید پریشان کر دیا۔ اگر کبھی گھر میں وہ اسے اس طرح اپنے کمرے میں لے جاتا تو اس کے والدین کیا سوچتے؟ انہی خیالوں میں گم وہ راہداری کی کھڑکی قریب جا کر رک گئی۔ اچانک اس کی نظر ہسپتال کے مرکزی دروازے پر پڑی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک ہی لمحے میں اڑ گیا۔ سیٹھ حماد اپنے کئی آدمیوں کے ساتھ گاڑی سے اتر رہا تھا۔ لیلا کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں تیزی سے واپس مڑی اور دوڑتی ہوئی اپنے والدین کے کمرے کی طرف آئی۔ دونوں سکون سے اپنے اپنے بستروں پر لیٹے تھے۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا۔ عزت کمرے سے کچھ فاصلے پر کھڑا کسی ضروری فون کال میں مصروف تھا۔ لیلا تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ اس کے چہرے سے ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ عزت نے فوراً کال ختم کی اور تشویش سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ اس کی بات سنتے ہی لیلا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سیٹھ حماد آ گیا ہے، وہ ہسپتال میں موجود ہے، وہ مجھے ڈھونڈ لے گا، پلیز ہمیں یہاں سے لے چلیں، وہ بہت خطرناک آدمی ہے جو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ بری طرح کانپتے ہوئے بولی۔ عزت نے ایک نظر راہداری کی طرف ڈالی، پھر فوراً لیلا کو اپنے قریب کر لیا تاکہ باہر سے کوئی اسے نہ دیکھ سکے۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، خود کو سنبھالو، تمہارے والدین VIP روم میں ہیں، وہاں بغیر اجازت کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی، اور سیٹھ حماد کو یہی لگے گا تم لوگ کسی عام وارڈ میں ہو، اس لیے وہ پہلے وہی تلاش کرے گا۔ اس نے نرمی سے اس کے سر پر بوسہ دیتے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ اب میری بات غور سے سنو، باہر ہرگز مت نکلنا، اگر تم اس وقت سامنے آ گئی تو وہ تمہیں فوراً پہچان لے گا۔ تم اندر جاؤ، اپنے والدین کے پاس رہو، جیسے وہ یہاں سے چلا جائے گا میں تم تینوں کو فوراً اپنے گھر لے جاؤں گا۔ لیلا نے بے اختیار اس کی قمیض مضبوطی سے تھام لی۔ وہ اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی، جبکہ عزت پوری مضبوطی کے ساتھ اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا، جیسے دنیا کی ہر مصیبت سے بچانے کا خاموش وعدہ کر رہا ہو۔ مگر اماں ابا کے ہسپتال میں ہونے کا سیٹھ حماد کو کیسے پتہ چلا؟ لیلا نے حیرت اور پریشانی سے پوچھا۔ آپ کو تو ہمارے علاقے میں کوئی جانتا بھی نہیں، پھر وہ لوگ یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ عزت خان کے ہونٹوں پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیلا کو اپنے قریب رکھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں موجود موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ اسکرین پر ایک پیغام نمایاں تھا، سر کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے، محتاط رہیں۔ پیغام پڑھتے ہی لیلا سب کچھ سمجھ گئی۔ شاید سیٹھ حماد کے آدمیوں نے راستے میں ہی ان کا پیچھا کیا تھا، اس لیے وہ سیدھا ہسپتال تک پہنچ گئے تھے۔ عزت نے موبائل واپس جیب میں رکھا اور دھیرے سے بولا، لگتا ہے ہمارے نکلنے کے بعد کسی نے ہمارا تعاقب کیا تھا، مگر فکر مت کرو، سیٹھ حماد یہاں ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی پراعتماد آواز سن کر لیلا کے دل کو کچھ حوصلہ ملا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے قریب کھڑی رہی۔ نہ جانے کیوں اسے عزت کا یوں سے اپنی آغوش میں لینا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی، جبکہ عزت کی نظریں نیچے ہسپتال کے احاطے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ راہداری کے اوپری حصے کے کونے میں کھڑے تھے، جہاں سے نیچے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نیچے سیٹھ حماد کے آدمی پاگلوں کی طرح ایک ایک وارڈ کی تلاشی لے رہے تھے۔ وہ ہر کمرے میں جھانک رہے تھے، مگر لیلا یا اس کے والدین کا کہیں کوئی نشان نہیں مل رہا تھا۔ کافی دیر بعد سب خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ سر پورا ہسپتال دیکھ لیا، مگر وہ لوگ کہیں نہیں ملے۔ لگتا ہے اطلاع غلط تھی۔ سیٹھ حماد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ناممکن، وہ گررایا، اشفاق نے خود مجھے پیغام بھیجا تھا، تصویر بھی بھیجی تھی، وہ کبھی غلط اطلاع نہیں دیتا، اسی ہسپتال کا پتہ بھی اسی نے دیا تھا۔ اس نے غصے میں مٹھی بھیج لی۔ منیر الدین میری سوچ سے زیادہ چلاک نکلا، میرا پیسہ لے کر اب مجھے ہی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ایک آدمی نے محتاط انداز میں کہا، اگر ایسا ہے تو ممکن ہے وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی یہاں سے نکل گئے ہوں۔ صرف VIP روم اور دل کے مریضوں کا مخصوص وارڈ باقی رہ گیا، مگر وہ غریب آدمی ہے، VIP کمرہ لینے کی اس کی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ سیٹھ حماد نے جھنجھلا کر ایک گالی دی اور غصے سے قدم مارتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اس کے آدمی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑے، جبکہ اوپر کھڑے عزت اور لیلا نے اطمینان کا سانس لیا۔ عزت خان ہسپتال سے سیدھا لیلا اور اس کے والدین کو اپنے گھر لے آیا۔ گھر پہنچتے اس نے ملازمہ کو ہدایت دی کہ منیر الدین صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے اندر کا ایک کشادہ کمرہ تیار کیا جائے۔ جب ملازمہ نے کمرے تک لے گئی تو دونوں میاں بیوی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر رہنے کی جگہ ملے گی تو شاید سرونٹ کوارٹر میں، مگر عزت خان نے انہیں گھر کے اندر عزت کے ساتھ ٹھہرایا تھا۔ چند ضروری ہدایات دینے کے بعد عزت وہاں سے چلا گیا
اس کے جاتے ہی لیلا کی ماں نے بیٹی کو اپنے پاس بلایا۔ لیلا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان کے لہجے میں حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ یہ صاحب ہم پر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ آج کل کون کسی اجنبی پر اتنا احسان کرتا ہے؟ امیر لوگ تو عام طور پر اپنے فائدے کے بغیر کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں، مگر انہوں نے ہمیں نہ صرف پناہ دی بلکہ گھر کے اندر رہنے کے لیے اتنا اچھا کمرہ بھی دے دیا۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ لیلا نے ایک لمحے کے لیے نظریں جھکا لی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، اماں، عزت صاحب واقعی بہت اچھے انسان ہیں۔ جب انہیں ہمارے حالات کا پتہ چلا تو انہیں ہم پر بہت ترس آیا۔ ان کا اپنا بھی کوئی نہیں ہے۔ ان کی والدہ چند سال پہلے انتقال کر گئی تھی، جبکہ والد کا سایہ تو بچپن ہی میں ان کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ شاید اسی لیے وہ دوسروں کے درد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ سب امیر لوگ برے نہیں ہوتے، دنیا آج بھی ایسی ہی نیک لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ انہوں نے ہماری مجبوری سنی تو بلا کسی لالچ کے ہماری حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ پھر اسے سیٹھ حماد یاد آیا تو اس کا چہرہ ناگواری سے بھر گیا، اور ایک وہ سیٹھ حماد تھا جس نے ہماری بے بسی کا فائدہ اٹھا کر ہمیں ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ منیر الدین صاحب نے بیٹے کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے آہ بھری۔ تم ٹھیک کہتی ہو بیٹا، اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں، ورنہ یہ دنیا کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اس لڑکے نے ہمارا اتنا مہنگا علاج کروایا، پھر اپنے گھر میں عزت سے جگہ بھی دی۔ ہمارے پاس آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کا اسے لالچ ہو؟ وہ تو بغیر کسی غرض کے ہماری مدد کر رہا ہے۔ والدہ کی بات سن کر لیلا کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ اس نے نظریں چرا لی۔ وہ انہیں یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ عزت خان ان سے پہلے ہی ایک سودا کر چکا تھا۔ وہ اس کی حفاظت اور اس کے والدین کی جان بچانے کے بدلے اس سے نکاح کر چکا تھا۔ اب وہ اسی رشتے کا حق ادا کر رہا تھا۔ تینوں باتوں میں مصروف تھے کہ ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر اندر آ گئی۔ اس نے خاموشی سے کھانا میز پر رکھا۔ منیر الدین صاحب اور ان کی اہلیہ نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، جس پر ملازمہ نے ادب سے سر جھکایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کھانے کے دوران منیر الدین صاحب نے سنجیدگی سے کہا، میں رات کو صوفے پر سو جاؤں گا، تم دونوں ماں بیٹی بیڈ پر آرام کرنا۔ کمرہ کافی بڑا ہے، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولے، صاحب نے ہم پر پہلے ہی بہت احسان کیے ہیں، اب ہمیں بھی اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ صبح ہوتے ہی میں اور تمہاری ماں گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹائیں گے۔ انسان کو کسی کا احسان مفت میں نہیں لینا چاہیے، جتنا ہو سکے اسے اپنے عمل سے اس کا بدلہ چکانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی اہلیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ لیلا خاموش بیٹھی انہی باتوں میں گم تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، اگر اس کے والدین کو کبھی معلوم ہو گیا کہ ان کی حفاظت کی قیمت اس کی شادی تھی تو وہ یہ حقیقت کیسے برداشت کر پائیں گے بھی یا نہیں۔ گھر پہنچتے ہی عزت خان نے موقع ملتے ہی لیلا کو نرمی سے روک لیا۔ رات کو میرے کمرے میں آ جانا لیلا، اگر تم نہ آئی تو مجھے خود تمہیں لینے آنا پڑے گا۔ میں اپنے حق سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا، تم میری بیوی ہو، اس لیے اس معاملے میں تمہارے انکار کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، مگر اس کی باتیں مسلسل لیلا کے ذہن میں گونجتی رہی۔ ادھر اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ شدید پریشانی میں مبتلا تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ والدین کو کیا بہانہ بنائے۔ وہ خود عزت کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر چکی تھی۔ آخرکار اسے ہمت کر کے کہا، اماں ابا، میرا کمرہ الگ ہے، آپ دونوں کی طبیعت بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں، اگر ابا صوفے پر سوئیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ وہ محض ایک مناسب جواز پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ منیر الدین صاحب نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹا؟ ہم ابھی اس گھر میں نئے آئے ہیں، اگر شروع ہی میں الگ الگ کمروں میں رہنے لگے تو اچھا تاثر نہیں پڑے گا۔ تم ہمارے ساتھ ہی سو جاؤ، ویسے بھی تو ہمارے قریب رہو گی تو مجھے اطمینان رہے گا۔ والد کی بات سن کر لیلا خاموش ہو گئی۔ اب وہ انہیں کیسے سمجھاتی؟ دونوں اپنے موقف پر قائم تھے اور اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اجازت ملنے پر ملازمہ اندر داخل ہوئی اور مسکراتے ہوئے لیلا سے مخاطب ہوئی، ہم سب سوئے جا رہے ہیں، آپ ابھی تک نہیں آئیں؟ لیلا اور اس کے والدین حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ان کی حیرانی بھانپتے ہوئے ملازمہ نے فوراً وضاحت دی، اصل میں ہم سب لڑکیاں ایک ہی کمرے میں اکٹھی سوتی ہیں، پہلے بھی لیلا ہمارے ساتھ ہی تھی، اس لیے اسے لینے آئی ہوں۔ یہاں آپ لوگوں کے لیے جگہ بھی کم ہو جائے گی، اس لیے لیلا ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر منیر الدین صاحب مطمئن ہو گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ۔ والد کی اجازت ملتے ہی لیلا خاموشی سے ملازمہ کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی دونوں راہداری میں پہنچی، لیلا نے حیرت سے پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ میں تو کبھی تم لوگوں کے ساتھ نہیں سوئی، پھر تم نے ایسا کیوں کہا؟ ملازمہ ہلکا سا مسکرائی، خان صاحب نے مجھے بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کسی بہانے سے آپ کو ان کے کمرے تک لے آؤں۔ اب آپ وہاں چلی جائیں، میں اپنے کوارٹر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ لیلا چند لمحے وہیں کھڑی رہی، اس کا دل بے اختیار تیزی سے دھڑکنے لگا۔
जब निकाह हुआ था तो इतना घबरा रही थी कि उसने एज़िद को अपने करीब आने ही नहीं दिया था, मगर अब वो इसे शोहर के रूप में कबूल कर चुकी थी। मगर उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। आखिरकार हिम्मत मजतमा करके वो आहिस्ता आहिस्ता इज़्ज़त खान के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई तो देखा कि एज़िद पहले ही उसका मुंतज़िर था। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी और गुलाब के फूलों की खुशबू पूरे माहौल में रची बसी थी। एज़िद की नज़र जैसे सुर्ख लिबास में मलबूस लैला पर पड़ी। वो चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। उसकी मासूमियत और सादगी ने उसे गैर इरादी तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। लैला आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके करीब आकर रुक गई। एज़िद ने नरमी से उसका बाजू थामा और उसे अपने करीब कर लिया। लैला घबरा कर उसकी तरफ देखने लगी। उसका दिल बेतरतीब धड़क रहा था, जबकि एज़िद खामोशी से उसके चेहरे पर बिखरी मासूमियत को देखता रहा, जैसे किसी गहरी सोच में महू हो। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ एज़िद, लैला ने धीमी आवाज़ में नज़रें झुकाते हुए कहा। आपने ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे वालिदैन की भी मदद की। अगर आप ना होते तो शायद आज हम में से कोई भी महफूज ना होता। एज़िद खामोशी से उसे देखते रहा। उसकी नज़रें लैला के मासूम चेहरे से होती हुई लिपस्टिक से सजे होठों पर ठहर गई थी। इब्तदा में उसका इरादा सिर्फ इतना था कि निकाह के ज़रिए से और उसके वालिदैन को अपनी हिफाजत में ले ले, मगर अब न जाने क्यों उसके दिल के एहसासात बदलने लगे थे। लैला की मासूमियत, बेबसी और खलूस ने उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी थी। पहली बार उससे महसूस हुआ कि वो सिर्फ उसकी ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी मौजूदगी भी उसे बेहद अजीज़ लगने लगी है। वो आहिस्ता से उसके करीब हुआ और नरमी से उसके रुखसार को अपनी उंगलियों की पुश्त से छू लिया। लैला का दिल ज़ोर से धड़क उठा। उसने कभी इस लम्हे का तस्वर भी नहीं किया था। अगरचे एज़िद खान की शख्सियत उसे मुतासर करने लगी थी, मगर खुद को उसके शान शान नहीं समझती थी। उसके दिल में ये खौफ भी था कि कहीं वो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ चंद दिनों का एक वक्ती फ़ैसला न बनकर रह जाए। वो इन्हीं उलझनों में घिरी बैठी थी कि अचानक एज़िद के मोबाइल की मैसेज ट्यून बज उठी। एक ही लम्हे में एज़िद का अंदाज़ बदल गया। वो संजीदगी से सीधा होकर बैठ गया और लैला भी फ़ौरन खुद को संभाल कर खामोशी से सर झुका कर बैठ गई। एज़िद ने मोबाइल निकाल कर पैगाम पढ़ा। उसके एक आदमी ने इत्तला दी थी। एज़िद साहब, मालूम हुआ है कि भाभी के वालिद ने सेठ हमाद से 20 लाख रुपए कर्ज लिया था। कर्ज वापस ना होने की वजह से सेठ हमाद इन्हें ढूंढ रहा है, क्योंकि इसे यही लगता है कि वह रकम लेकर फरार हो गए हैं। पैगाम पढ़ती एज़िद गहरी सोच में डूब गया। अब तक लैला ने उसे जो कुछ बताया था ये इत्तला उससे मुख्तलिफ थी। उसने मोबाइल बंद किया और खामोशी से लैला की तरफ देखा। वो सर झुकाए बैठी थी। उसके मासूम चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एज़िद ने संजीदा लहजे में कहा, लैला, तुमने मुझे पूरी हकीकत नहीं बताई। वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। एज़िद ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, सेठ हमाद तुम तक पहुंचा कैसे? तुमने कहा तो वो तुमसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, मगर उसकी वजह क्या थी? मुझसे सच कहना, क्योंकि मैं सेठ हमाद जैसे लोगों की फितरत अच्छी तरह जानता हूँ। वो चंद लम्हे रुका, फिर बोला, अगर इसे वाकई कोई लड़की पसंद आ जाए तो इंतज़ार नहीं करता। तुम्हारा घर छोटा सा था, ना कोई मुहाफिज था, ना कोई सहारा। वो चाहता तो ज़बरदस्ती भी तुम्हें अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन उसने तुम्हें इतनी मोहलत दी कि तुम बीमार होकर अस्पताल तक पहुंच गई। उसका मतलब है कि उसके पीछे कोई और वजह भी थी। उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा संजीदा हो गई। मुझे सच बताओ, सेठ हमाद तुम्हारे घर तक कैसे पहुंचा और कौन सी ऐसी वजह थी कि वो तुम्हारे घर तक पहुंच गया? लैला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गहरा सांस लिया और आहिस्ता से बोली, आप ठीक कह रहे हैं, मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई थी। कुछ लम्हों के लिए उसकी नज़रें खला में जम गई, जैसे वो माजी की किसी दर्दनाक मंजर में खो गई हो। सेठ हमाद से हमारी जान पहचान दरअसल कर्ज की वजह से हुई थी। वो धीरे धीरे सब कुछ बताने लगी। एक दिन अब्बा बहुत खुशी खुशी घर आए थे। उनके चेहरे पर बरसों बाद उम्मीद नजर आ रही थी। उन्होंने आते ही कहा कि अब मैं मजदूरी नहीं करूँगा। मेरे एक दोस्त ने मुझे कारोबार में शरीक होने की पेशकश की है। कारोबार शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए दरकार थे, जो मैंने सेठ हमाद नाम के एक अमीर आदमी से कर्ज ले लिया है। इंशाल्लाह जब कारोबार चल पड़ा तो हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, मैं अपनी लैला को आला तालीम दिलवाऊंगा, उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा ताकि उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। अब्बा की खुशी देखकर मैं और अम्मा भी बहुत खुश थे। उसके बाद अब्बा दिन रात मेहनत करने लगे। हम सब हर नमाज में दुआ करते थे कि अल्लाह हमारे हालात बेहतर कर दे, लेकिन हमारी खुशियाँ ज़्यादा देर कायम न रह सकी। एक शाम अब्बा घर लौटे तो उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरा जर्द था और आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। घर में दाखिल होते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। पता चला कि जिस शख्स के साथ उन्होंने कारोबार शुरू किया था वो सारी रकम लेकर फरार हो गया था। एक ही दिन में हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। अब्बा कर्ज के बोझ तले दब गए और सेठ हमाद के आदमी
روز رقم کا تقاضا کرنے ہمارے گھر آنے لگے۔ چند دن بعد خود سیٹھ حماد بھی ہمارے گھر آ پہنچا۔ اس وقت ابا نماز کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف میں اور اماں موجود تھی۔ میں صحن میں برتن دھو رہی تھی کہ اچانک احساس ہوا جیسے کوئی مسلسل مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہیں سیٹھ حماد کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اس قدر مکروہ تھیں کہ میرا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا۔ میں فوراً سب کچھ چھوڑ کر اندر بھاگی اور اماں کو آواز دی، مگر جب تک ہم باہر آئے وہ جا چکا تھا۔ اس دن کے بعد نہ جانے کیوں میرا دل ہر وقت بے چین رہنے لگا۔ کچھ دن خاموشی سے گزر گئے تو میں نے بھی سمجھا شاید وہ دوبارہ نہیں آئے گا، مگر ایک شام ابا سخت پریشانی کے عالم میں گھر آئے۔ انہوں نے بتایا سیٹھ حماد اب مزید انتظار کرنے کو تیار نہیں۔ اس نے آج تک قرض واپس کرنے کا آخری وقت دیا ہے۔ اگر رقم نہ ملی تو ہمارا گھر بھی چھین لے گا۔ ابا کی آواز بھرا گئی۔ گھر میں ایک روپیہ بھی نہیں بچا۔ اگر یہ گھر بھی چلا گیا تو جوان بیٹی کے ساتھ ہم کہاں جائیں گے؟ ان کی بات سن کر گھر میں خاموشی چھا گئی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ میرے دل میں ایک انجانا خوف مستقل جگہ بنا چکا تھا۔ دن آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا اور چھوٹے سے گھر پر تاریکی اپنے سائے پھیلائے جا رہی تھی۔ کمرے اندھیرے میں ڈوب چکے تھے، مگر کسی کو چراغ جلانے کا ہوش نہ تھا۔ ہر گزرتا لمحہ ان کے دلوں میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا رہا تھا۔ کوئی رشتہ دار مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ لیلا خاموشی سے اٹھی اور اپنے باپ کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اب آپ ایسا کریں، سیٹھ صاحب سے چند دن کی مزید مہلت مانگ لیں۔ اس دوران ہم کسی اور سے قرض لینے کی کوشش کریں گے۔ اگر پھر بھی کوئی راستہ نہ نکلا تو یہ گھر بیچ دیں گے۔ اس کی قیمت سے سیٹھ صاحب کا قرضہ ادا کر دیں گے اور جو رقم بچ جائے گی اس سے کوئی چھوٹا سا گھر خرید لیں گے۔ اگر خریدنا ممکن نہ ہوا تو کرائے کے گھر میں منتقل ہو جائیں گے۔ لیلا اپنی کم عمری کے باوجود حالات کا بوجھ اپنے نازک کندھوں پر اٹھائے باپ کو تسلی دے رہی تھی۔ منیر الدین صاحب نے سر اٹھا کر اپنی معصوم بیٹی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی، شرمندگی اور ٹوٹے ہوئے خواب صاف جھلک رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے لیلا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ لیلا، اپنی اس بدقسمت باپ کو معاف کر دینا۔ میں تو چاہتا تھا اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی جیسی زندگی دوں۔ اسی خواب کی خاطر ملازمت چھوڑ کر کاروبار شروع کیا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ جن لوگوں پر بھروسہ کر رہا ہوں وہی مجھے دھوکہ دے جائیں گے۔ میں نے اپنی نادانی میں تم سب کو مصیبتوں کے سمندر میں دھکیل دیا۔ یہ کہتے کہتے منیر الدین صاحب ضبط کھو بیٹھے اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ادھر ان کی عالیہ بھی دوپٹے میں چہرہ چھپائے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس چھوٹے سے گھر کی دیواریں جیسے ان کے دکھ کی گواہ بن چکی تھی۔ باہر گلی میں زندگی معمول کے مطابق رواں تھی۔ کہیں بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی، کہیں لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ اس گلی کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک خاندان پر قیامت ٹوٹ چکی ہے، جہاں ہر سانس خوف اور بے بسی میں لپٹی ہوئی تھی۔ تینوں ابھی ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اچانک بیرونی دروازے پر زوردار دستک کی آواز گونجی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ دروازہ اس شدت سے پیٹا جا رہا تھا جیسے باہر کھڑا شخص دروازہ توڑ دینا چاہتا ہو۔ لیلا کا ننھا سا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ اس کی ماں فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر والے کمرے میں لے گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ منیر الدین صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے مرکزی دروازہ کھولا تو سامنے سیٹھ حماد کھڑا تھا۔ اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا وہ بے تکلفی سے اندر داخل ہوا۔ صحن میں نظریں دوڑانے لگا۔ اس کی نگاہیں کسی خاص چہرے کی تلاش میں تھی۔ چند روز پہلے اسے صحن میں اس کی نظر ایک لمحے کے لیے منیر الدین صاحب کی بیٹی پر پڑی تھی، اور بس اسی ایک جھلک نے اس کے دل میں ایک خوفناک خواہش کو جنم دے دیا تھا۔ سیٹھ حماد دولت مند ضرور تھا، مگر کردار کے اعتبار سے انتہائی گرا ہوا انسان تھا۔ عورتوں کا شوق اس کی کمزوری بن چکا تھا۔ 2 بیویوں اور 7 بچوں کا باپ ہونے کے باوجود اس کی ہوس کبھی ختم نہ ہوئی۔ آئے روز کسی نئے اور کم عمر لڑکی کی تلاش میں رہتا اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے بدنام محلوں کے چکر لگاتا تھا۔ لیکن جب سے اس نے لیلا کو دیکھا تھا اس کے دل میں ایک الگ ہی جنون جاگ اٹھا تھا۔ سادہ لباس میں ملبوس، معصوم چہرے اور بے مثال حسن کی مالک لیلا اسے اس دنیا کی ہر حسین عورت سے بڑھ کر محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی نگاہ میں بڑے بڑے کوٹھوں کی سج دھج والی حسینائیں بھی لیلا کے سامنے مانند پڑ گئی تھی۔ اب سیٹھ حماد کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، ہر قیمت پر منیر الدین کی معصوم اور غریب بیٹی لیلا کو حاصل کرنا۔ کیا ہوا منیر الدین؟ سیٹھ حماد نے اندر قدم رکھتے ہوئے مونچھوں کو تاؤ دیا۔ اس کی نظریں منیر الدین کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جم گئی۔ تمہارا اترا ہوا چہرہ صاف بتا رہے کہ قرض کی رقم کا بندوبست نہیں ہو سکا۔ منیر الدین صاحب نے بے بسی سے نظریں جھکا لی۔ سیٹھ صاحب، میں صرف چند دن کی مہلت چاہتا ہوں، یقین کریں میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ سیٹھ حماد نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ دیکھو میاں، ہر انسان کی اپنی مجبوریاں اور ضروریات ہوتی ہیں۔ جتنا آدمی کماتا ہے اتنے اس کے خرچے بھی ہوتے ہیں۔ میرے بھی بچے بڑے شہروں میں پڑھتے ہیں
और इन پر بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور پھر 20 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم تو نہیں کہ میں آسانی سے معاف کر دوں۔ اس سے مصنوعی ہمدردی سے ایک لمبی سانس بھری۔ ورنہ تم تو جانتے ہو میرا دل بہت بڑا ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو ضرور تمہاری مدد کرتا۔ سیٹھ کے لہجے میں اچانک آئی نرمی نے منیر الدین صاحب کے دل میں امید کی ایک ہلکی سی کرن جگا دی۔ سیٹھ صاحب زیادہ نہیں، بس چند دن اور دے دیں، میں آپ کا 1-1 روپیہ واپس کر دوں گا۔ سیٹھ نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص ہر طرف سے مجبور ہو چکا، اگر وہ چاہتا تو چند دن کی مہلت دے سکتا تھا، مگر اس کا مقصد قرض وصول کرنا نہیں تھا۔ وہ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر لیلا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شکار خود اس کے جال میں آ چکا تھا، اب اسے ہاتھ سے جانے دینا حماقت تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، ویسے ایک اور راستہ بھی ہے۔ منیر الدین صاحب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم قرض ادا نہیں کر سکتے اور اپنا گھر بھی بچانا چاہتے ہو تو تمہیں ایسا حل بتاتا ہوں جس سے نہ صرف تمہارا پورا قرض معاف ہو جائے گا بلکہ یہ گھر بھی تمہارے پاس رہے گا، اور اگر آئندہ کبھی پیسوں کی ضرورت پڑی تو وہ بھی میں پوری کر دوں گا۔ منیر الدین صاحب حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ سیٹھ حماد نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ یہ الفاظ سنتے ہی منیر الدین صاحب کے وجود میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ سیٹھ بے فکری سے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا تھا، تم جانتے ہو شہر میں میری ایک کوٹھی خالی پڑی ہے، میں تمہاری بیٹی کو وہاں رانی بنا کر رکھوں گا، اسے ہر آسائش ملے گی، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، وہ جب چاہے اپنے ماں باپ کی مالی مدد بھی کر سکے گی اور تم دونوں سے یہ گھر بھی نہیں چھینا جائے گا۔ منیر الدین صاحب کے لیے الفاظ کسی تیز دھار خنجر سے کم نہ تھے۔ اپنی معصوم بیٹی کا ذکر سنتے ان کا دل تڑپ اٹھا۔ سیٹھ صاحب ان کی آواز کانپ گئی، میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ تو ابھی 17 برس کی بھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی اس کی شادی کی عمر کہاں ہے۔ وہ یہ بھی کہنا چاہتے تھے کہ ایک عمر رسیدہ شخص کا ان کی معصوم اور خوبصورت بیٹی سے کوئی جوڑ نہیں بنتا، مگر قرض کی زنجیروں نے ان کی زبان کو قید کر رکھا تھا۔ سیٹھ کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اپنی حیثیت دیکھو منیر الدین، اور اپنے حالات کو بھی پہچانو، یہ وقت نخرے دکھانے کا نہیں ہے، اور جہاں تک عمر کی بات ہے 17 سال کی لڑکیوں کی شادیاں تو عام ہوتی ہیں۔ وہ مزید قریب آ کر بولا، عقل مند باپ وہی ہوتا ہے جو داماد کا کردار نہیں اس کی حیثیت اور دولت دیکھتا ہے۔ تمہاری بیٹی ساری زندگی عیش و آرام سے رہے گی، تمہیں اور کیا چاہیے؟ سیٹھ کے لہجے میں لالچ بھی تھی اور دھمکی بھی، صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انکار سننے کے لیے تیار نہیں۔ منیر الدین صاحب نے شکست خوردہ انداز میں نظریں جھکا لی۔ وہ جان چکے تھے کہ اس وقت مخالفت کرنا اپنے خاندان کو مزید خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، مگر میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو بچہ سمجھ کر رکھا ہے۔ اس کے ذہن میں شروع سے یہ بات ڈالی گئی ہے کہ پہلے تعلیم مکمل کرے گی پھر شادی ہوگی۔ اسے اس فیصلے کے لیے تیار کرنے میں کچھ وقت لگے گا، میں فوری نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی سیٹھ حماد کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں پورے 2 ہفتے دیتا ہوں، جہیز، کپڑے، عروسی جوڑا، کسی چیز کی فکر مت کرنا، سب میری ذمہ داری، اور قرض کی رقم کو بھی بھول جاؤ۔ وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا، مگر چند قدم چلنے کے بعد اچانک رک گیا۔ اس نے پلٹ کر منیر الدین صاحب کو گھورا اور سرد لہجے میں بولا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم نے میری جگہ کسی اور کو اپنی بیٹی کا داماد بنانے کی کوشش کی تو وہ شخص میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچے گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں نکاح کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، تمہاری بیٹی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ دھمکی دے کر سیٹھ حماد وہاں سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی منیر الدین صاحب کے جسم سے جیسے جان نکل گئی، ان کے قدم لڑکھڑائے اور وہیں زمین پر گر پڑے۔ ادھر اندر والے کمرے میں کھڑی لیلا اور اس کی ماں سیٹھ کی ایک بات سن چکی تھی۔ لیلا کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا، اس کے ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے۔ اس کے ماں باپ نے ہمیشہ اسے زمانے کی گندی نظروں سے بچا کر رکھا تھا، اس لیے وہ کم ہی گھر سے باہر نکلتی تھی، مگر وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ہوس بند دروازوں اور اونچی دیواروں کی محتاج نہیں ہوتی، اور سیٹھ حماد انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ منیر الدین صاحب تھکے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر شکست، بے بسی اور مسلسل جدوجہد کے آثار نمایاں تھے۔ دروازہ کھلتے ان کی بیوی امید بھری نظروں سے ان کی طرف لپکی، مگر ان کے چہرے کا رنگ دیکھ کر ساری امید ایک لمحے میں دم توڑ گئی۔ یہ تیسرا دن تھا، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، ہر جاننے والے کے دروازے پر دستک دے چکے تھے، مگر کسی نے ان کی مدد نہ کی۔ اب وہ اچھی طرح جان چکے تھے کہ اگر گھر بھی بیچ دیتے تو سیٹھ حماد قرض کی رقم لینے پر کبھی راضی نہ ہوتا۔ اس کی نظر اب صرف لیلا پر تھی اور وہ اسے حاصل کیے بغیر پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ان کی بیوی سسکتے ہوئے بولی، کاش آپ کو کاروبار کرنے کا شوق نہ چڑھتا، اگر آپ اپنی نوکری ہی کرتے رہتے تو آج ہماری لیلا اپنے گھر میں سکون سے بیٹھی ہوتی۔
मुनीरुद्दीन साहब खामोश रहे। उनके पास इस दुख का कोई जवाब नहीं था। कमरे के अंदर लैला तेज़ बुखार में जल रही थी। खौफ ने उसकी हालत मज़ीद बिगाड़ दी थी। सेठ हमाद जैसे जालिम और उम्र रसीदा शख्स के साथ जबरी निकाह का तस्वुर ही उसके लिए किसी भयानक ख्वाब से कम ना था। उसे महसूस हो रहा था जैसे हर गुजरता लम्हा उसे कैद की मज़ीद करीब ले जा रहा हो। लैला मेरी बच्ची, अब तबीयत कैसी है? मुनीरुद्दीन साहब उसके सरहाने बैठ के। बाप की आवाज़ सुनते ही लैला फूट फूट कर रोने लगी। वो उसे अपने सीने से लगाकर खामोश कराने लगे। सिर्फ 3 दिनों में वो मुरझाए हुए फूल की तरह कमज़ोर हो चुकी थी। चेहरा जर्द, आंखें बेजान और जिस्म बुखार की शिद्दत से कांप रहा था। वो दिन भर कमरे में खामोश पड़ी रहती और हर थोड़ी देर बाद खौफ से सहम कर रोने लगी। आखिर कब तक हम अपनी बेटी को इस हाल में देखते रहेंगे? उसकी माँ बेइख्तियार बोल उठी, खुदा के लिए उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाए। 3 दिन से बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। हकीम की दवा भी बेअसर हो गई है और यहाँ के डॉक्टर सिर्फ एक इंजेक्शन लगाकर जान छुड़ा लेते हैं। मुनीरुद्दीन साहब चंद लम्हे खामोश सोचते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, ठीक है, मेरे पास इतने पैसे अब भी हैं कि उसे किसी बड़े अस्पताल में दिखा सकूं। मेरी बेटी से बढ़कर मेरे लिए कोई चीज़ कीमती नहीं। फिर उन्होंने लैला के सर पर हाथ रखा। मेरी बात गौर से सुनो बेटी, तुम्हारा बाप तुम पर कभी जुल्म नहीं होने देगा। मैंने सेठ से सिर्फ वक्त हासिल करने के लिए हामी भरी थी। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं तुम्हारी शादी उस शख्स से कर दूंगा। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इस खौफ से बाहर आ जाओ। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ये शहर छोड़ देंगे, किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ सेठ हमाद कभी हमारा सुराग भी ना लगा सके। बाप की बात सुनकर लैला की आंखों में उम्मीद की एक मध्यम सी किरण ज़रूर जागी, मगर दिल का खौफ अब भी बाकी था। कुछ देर बाद उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसे चंद निवाले खिलाए, चादर उड़ाई और तीनों अस्पताल के लिए रवाना हो गए। मगर वह भी गली के नुक्कड़ तक ही पहुंचे थे कि वो चंद मसला आदमियों ने उनका रास्ता रोक लिया। लगता है मुनीरुद्दीन सेठ को धोखा देकर भागने की तैयारी में है। एक आदमी तंजिया हंसा, सेठ को खबर दो, इसकी अमानत को छुपा कर कहाँ लेकर जा रहे हो? दूसरा शख्स बेशर्मी से लेकिन लैला को घूरने लगा, जो खौफ से अपनी स्याह चादर में मजीद सिमट गई थी। मुनीरुद्दीन साहब ने हाथ जोड़ दिए, खुदा के लिए रास्ता दे दो, मेरी बेटी बहुत बीमार है, मैं सिर्फ उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ, इलाज करवा कर वापस आ जाऊँगा। खाली हाथ भला कौन भागता है? मगर किसी के चेहरे पर रहम ना आया। मोहल्ले वाले सब कुछ देख रहे थे, मगर नज़रें चुरा कर आगे बढ़ जाते। पूरे इलाके में सेठ हमाद की दहशत इस कदर फैली हुई थी कि कोई उसके आदमियों के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसी लम्हे एक स्याह रंग की कीमती गाड़ी आकर उनके सामने रुकी। सेठ हमाद उतरते ही करख्त लहजे में बोला, मेरे होने वाली बीवी को लेकर कहाँ जा रहे हो मुनीरुद्दीन? मुनीरुद्दीन साहब ने बेबसी से लैला की तरफ देखा। सेठ साहब, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, 3 दिन से तेज़ बुखार में जल रही है, मैं सिर्फ उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। उनकी आवाज़ रुंध गई। सेठ हमाद ने गौर से निकाब पोश लैला को देखा। निकाब के बावजूद उसके बुखार से सुर्ख पड़े रुखसार और बेजान आंखें साफ दिखाई दे रही थी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो बोला, ठीक है, इसे मेरी गाड़ी में बिठाओ, तुम दोनों भी साथ आ जाओ, मैं खुद अस्पताल छोड़ देता हूँ। इतना भी जालिम नहीं हूँ कि अपनी होने वाली बीवी का इलाज ना होने दूँ। फिर उसने अपने आदमियों पर गुस्से से धाड़ा, सब लोग हटो यहाँ से, बिलावजह तमाशा लगा रखा है। मुनीरुद्दीन साहब के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने बीवी और बेटी को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। कुछ ही देर में वो शहर के एक बड़े अस्पताल में पहुंच गए। सेठ हमाद अंदर जाने पर भी बाजिद था, मगर मुनीरुद्दीन साहब ने नरमी से कहा, आप यहीं इंतज़ार करें, हम डॉक्टर को दिखाकर फ़ौरन वापस आ जाते हैं। सेठ ने सर हिलाया, मगर अगले ही लम्हे ऐसा जुमला कहा कि तीनों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। एक बात और सुन लो, मैंने फ़ैसला कर लिया कि आज शाम ही लैला से निकाह करूँगा, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं होगा। तीनों के चेहरे खौफ से सफ़ेद पड़ गए। 2 हफ्तों की मोहलत पल भर में ख़त्म हो चुकी थी। सेठ आराम से गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया, जाओ इलाज करवा लो, फिर मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जाऊंगा। इधर अस्पताल के अंदर पहुंचते ही लैला टूट कर रोने लगी। मुनीरुद्दीन साहब ने यकदम फैसला करते हुए कहा, मेरी बात गौर से सुनो, तुम दोनों अभी इसी वक्त अस्पताल के पिछले गेट से निकल जाओ। नहीं, उनकी बीवी घबरा कर बोली, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लैला भी रोते हुए बोली। मुनीरुद्दीन साहब पहली बार बुलंद आवाज़ में बोले, यह जज्बात दिखाने का वक्त नहीं है, अगर आज हम वापस चले गए तो हम अपनी बेटी को कभी नहीं बचा सकेंगे। यही आखिरी मौका है, मैं सेठ को अपने साथ उलझाए रखूँगा, तुम दोनों खामोशी से निकल जाना। उनकी बात में ऐसी बेबसी और सच्चाई थी कि आखिरकार उनकी बीवी ने भारी दिल के साथ सर हिला दिया। वो लैला का हाथ पकड़कर पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लैला बार बार पलटकर अपने बाप को देखती और रोती हुई इन्हें पुकारती रही, मगर मुनीरुद्दीन साहब खुद को मजबूत करते हुए वापस सेठ हमाद की तरफ बढ़ गए।
انہیں اکیلا دیکھ کر سیٹھ کی آنکھیں سکڑ گئی۔ تمہاری بیوی اور لیلا کہاں ہیں؟ ڈاکٹر نے اسے ایک دن کے لیے داخل کر لیا ہے۔ میں نے سوچا آپ کو اطلاع دے دوں۔ منیر الدین صاحب کی اکلاتی آواز نے سیٹھ کو مزید مشکوک کر دیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے ان کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے ساتھ چلاکی مت کرو منیر الدین، معمولی بخار پر کوئی مریض ہسپتال میں داخل نہیں کیا جاتا۔ سچ بتاؤ تم نے انہیں کہاں بھیجا ہے؟ اس کے اشارے پر اس کے آدمی نے فوراً بندوقیں تان لی۔ اگر ابھی انہیں میرے سامنے نہ لائے تو یاد رکھنا تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ دوسری طرف لیلا کی ماں نے پلٹ کر یہ منظر دیکھا تو ان کے قدم لرز گئے۔ انہوں نے فوراً بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ لیلا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ امی پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، تمہیں میری قسم ہے۔ ان کی آواز بھرا گئی مگر وہ خود کو سنبھال کر بولی، سیٹھ جب تک تمہیں حاصل نہیں کر لیتا وہ ہمیں کچھ نہیں کرے گا، لیکن اگر تم اس کے ہاتھ لگ گئی تو ہماری ساری قربانی رائیگاں چلی جائے گی۔ بھاگو اور زندہ رہنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے لیلا کو زور سے دھکا دیا۔ لیلا بے اختیار دوڑ پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ دل چاہتا تھا پلٹ کر اپنے ماں باپ کو بچا لے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ ایک بے بس اور کمزور لڑکی تھی جو اس وقت ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، صرف بھاگ سکتی تھی اپنی جان بچانے کے لیے اور شاید اپنی ماں باپ کی آخری امید بننے کے لیے۔ لیلا کسی مضبوط جگہ کی تلاش میں اندھا دھند بھاگتی رہی۔ خوف نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ شہر کے ایک پوش علاقے میں پہنچ گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ایک بڑی کوٹھی کے گیٹ پر کھڑی وہ چوکیدار سے بار بار التجا کر رہی تھی، خدا کے لیے مجھے صرف ایک رات کی پناہ دے دے۔ سیٹھ حماد مجھے ڈھونڈ رہا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اسے دوران قیمتی گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سے اترنے والے شخص عزت خان کی نظر روتی ہوئی لیلا پر پڑی تو وہ بے اختیار رک گیا۔ جیسے اس نے اس کے منہ سے سیٹھ حماد کا نام سنا، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے، کیونکہ سیٹھ حماد اس کا سگا چاچا تھا۔ کچھ لمحے سوچنے کے بعد اسے لیلا کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ رات کے لیے اسے ملازمہ کے سپرد کر کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح اس نے لیلا کو بلا کر ساری حقیقت پوچھی۔ ڈری سہمی لیلا نے مختصراً اپنی پوری داستان سنا دی۔ عزت خان خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اس کے لیے ساری تصویر واضح ہو چکی تھی۔ منیر الدین صاحب نے کاروبار کے لیے سیٹھ حماد سے بھاری رقم قرض لی تھی، مگر شریک کے کاروبار دھوکہ دے کر ساری رقم لے کر فرار ہو گیا۔ قرض ادا نہ ہو سکا تو سیٹھ نے پہلے گھر ہتھیانے کی کوشش کی، پھر اس کی نظر منیر الدین کی خوبصورت اکلوتی بیٹی لیلا پر جا ٹھہری۔ اس نے قرض معاف کرنے کے بدلے لیلا کا رشتہ مانگ لیا۔ عین وقت پر منیر الدین صاحب سمجھداری سے لیلا کو وہاں سے نہ نکالتے تو آج وہ اپنی مرضی کے خلاف 60 سالہ سیٹھ حماد کی تیسری بیوی بن چکی ہوتی۔ لیلا کی بات ختم ہوئی تو کمرے میں چند لمحوں کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ پھر عزت خان نے گہرا سانس لیا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، فکر مت کرو لیلا، اب تم میری بیوی ہو اور تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میں تمہیں کبھی سیٹھ حماد کے حوالے نہیں کروں گا۔ عزت خان نے نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ لیلا بے اختیار رونے لگی۔ اس نے اس کے آنسو پہنچے اور پیار سے بستر پر لٹا دیا۔ آرام کرو، میں تم پر کبھی زبردستی حق نہیں جتاؤں گا۔ جب تک تم مجھے دل سے قبول نہیں کر لیتی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ عزت کے ان الفاظ نے لیلا کے دل میں اس کے لیے عزت پیدا کر دی۔ وقت گزرتا گیا۔ عزت نے نہ صرف لیلا بلکہ اس کے ماں باپ کا بھی بھرپور خیال کر رکھا۔ لیلا نے بھی اپنے ماں باپ کو اپنے نکاح کا بتا دیا تھا۔ پہلے تو وہ بہت غصہ ہوئے، مگر کہ عزت کا حسن سلوک دیکھ کر منیر الدین صاحب اور ان کی بیوی بھی اپنے دماغ سے مطمئن ہو گئے تھے۔ چند ماہ گزر گئے مگر عزت نے کبھی لیلا پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ آہستہ آہستہ لیلا کے دل بھی عزت کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہونے لگا، مگر عزت ہمیشہ ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھتا جس پر وہ اکثر حیران رہ جاتی۔ ایک شام لیلا قریبی پارک میں بیٹھی عزت کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک ایک منحوس آواز اس کے کانوں میں پڑی، تو تم یہاں چھپی ہوئی ہو؟ تمہیں لگا تھا تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ لیلا نے چونک کر پوچھا۔ سامنے سیٹھ حماد کھڑا تھا۔ اس کا رنگ فک پڑ گیا۔ وہ بھاگنے والی تھی کہ سیٹھ نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور زبردستی گاڑی میں ڈال دیا۔ اس کا موبائل اور چادر وہیں پارک میں رہ گئے۔ چند ہی لمحوں میں وہ دوبارہ سیٹھ حماد کی قید میں تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو لیلا خوف سے سمٹ گئی۔ آخرکار تو میرے پاس آ ہی گئی لیلا۔ منیر الدین سیٹھ حماد فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ میں نے تمہیں عزت سے حاصل کرنا چاہا تھا مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ لیلا نے ہمت کر کے کہا، میرے قریب مت آنا، میں شادی شدہ ہوں۔ سیٹھ کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے سب معلوم ہے مگر اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج کے بعد تم ہمیشہ میری قید میں رہو گی۔ لیلا خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ جانتی تھی جس شخص سے بچنے کے لیے اسے نکاح کیا تھا قسمت اسے پھر اسی کے سامنے لے آئی تھی۔ سیٹھ نے ملازمہ کو حکم دیا، اسے تیار کرو اور میرے کمرے میں بھیج دو۔
آج اپنی جیت کا جشن تمہیں حاصل کر کے مناؤں گا۔ یہ سن کر لیلا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ روتی ہوئی منتیں کرتی رہی مگر سیٹھ حماد پر اس کی فریاد کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ کہکا لگاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ادھر ادھر عمر ملازمہ نے افسوس سے لیلا کو دیکھا۔ رو لو جتنا رونا ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں مگر خود بھی مجبور ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ بھی باہر چلی گئی اور دروازہ دوبارہ بند کر دیا گیا۔ کمرے میں تنہا رہ جانے والی لیلا فرش پر سجدے کی حالت میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے صرف ایک ہی خیال ستا رہا تھا کہ عزت خان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ سیٹھ حماد ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھامے لیلا کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ سیٹھ نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے عزت خان کھڑا تھا۔ آؤ عزت، آج اچانک اپنے چچا کی یاد کیسے آ گئی؟ تم تو اب ملتے ہی نہیں ہو، آؤ بیٹھو، سیٹھ نے مسکراتے ہوئے کہا مگر عزت نے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اس نے آگے بڑھ کر میز پر رکھی بوتل اٹھائی اور پوری طاقت سے دیوار پر دے ماری۔ اگلے ہی لمحے بوتل کرچیوں میں بکھر چکی تھی جبکہ کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ سیٹھ حماد نے حیرت سے عزت خان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے عزت؟ عزت کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ میں تم سے اس لیے نہیں ملتا کیونکہ میں تم جیسے گرے ہوئے انسان کو اپنا چچا مانتا ہی نہیں۔ پہلے تم نے میری بیوہ ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تب میں خاموشی سے انہیں لے کر یہاں سے چلا گیا اور اب تم نے میری بیوی کو اغوا کر لیا۔ آخر تم کس حد تک گر سکتے ہو؟ سیٹھ کا چہرہ ایک دم فک پڑ گیا۔ کون سی بیوی؟ میں نے تمہاری بیوی کو نہیں اٹھایا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ابھی اپنی صفائی دے ہی رہا تھا کہ ملازمہ زبردستی لیلا کو کمرے میں لے آئی۔ عزت کو دیکھتے ہی لیلا اس کی طرف دوڑی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عزت نے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ منظر دیکھ کر سیٹھ حماد کے ہوش اڑ گئے۔ عزت نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آج کے بعد میری بیوی کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ منیر الدین صاحب کا قرض میں ادا کر چکا ہوں، اب تمہارا ان پر کوئی حق نہیں رہا، اور اگر آئندہ کبھی تم نے لالا یا اس کے گھر والوں کے قریب آنے کی کوشش کی تو میں تمہارے سارے کالے کرتوت تمہارے خاندان کے سامنے لے آؤں گا۔ سیٹھ خاموش کھڑا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا اگر اس کی حقیقت بے نقاب ہو گئی تو اس کی عزت، دولت اور خاندان سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ عزت لیلا کا ہاتھ تھامے وہاں سے چلا گیا جبکہ سیٹھ بے چین ہو کر صوفے پر گر پڑا۔ رات گئے جب وہ گھر پہنچے تو لیلا ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ عزت اسے کمرے میں لے گیا اور نرمی سے بولا، اب سب ختم ہو گیا لیلا، سیٹھ حماد دوبارہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ لیلا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس نے مجھے اغوا کیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ مجھے کہاں لے گیا؟ عزت نے گہرا سانس لیا۔ کیونکہ وہ میرا سگا چاچا ہے، میں اس کی ہر عادت، ہر ٹھکانے سے واقف ہوں۔ وہ ہمیشہ سے ایک عیاش اور بد کردار انسان رہا ہے۔ میرے والد کے انتقال کے بعد اس نے میری ماں پر بھی بری نظر ڈالی تھی، اس لیے میں نے لے کر اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، جب تم نے پہلی بار اس کا نام لیا تو میں نے تمہیں پناہ دے دی۔ شروع میں میرا ارادہ صرف اسے شکست دینے کا تھا، اس لیے میں نے تم سے نکاح کی شرط رکھی، لیکن وقت کے ساتھ مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ اس سے شرمندہ نظروں سے لیلا کو دیکھا۔ میں ہر بار تم سے دور اس لیے ہو جاتا تھا کہ اپنے ارادے پر خود سے شرمندہ تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں نے تمہاری بے بسی کا فائدہ اٹھایا اور تم سے زبردستی نکاح کیا۔ مگر آج دل سے کہتا ہوں، میں تم سے سچی محبت کرنے لگا ہوں، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ابتدا میں آپ نے کیا سوچا تھا، میرے لیے یہ کافی ہے کہ آپ نے میری عزت، میری جان اور میرے ماں باپ کو تحفظ دیا۔ وہ مسکرا کر بولی، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں عزت، آج سے نہیں تب سے، جب سے آپ نے مجھے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ عزت نے فوراً اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ اب کبھی ماضی کی تلخ باتیں مت دہرانا، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے محبت سے لیلا کو اپنے قریب کر لیا۔ دونوں کے درمیان باقی رہ جانے والی تمام دوریاں بھی ختم ہو گئی۔ اگلی صبح گھر کا ماحول کئی ماہ بعد پرسکون تھا۔ لیلا شرمائی سی عزت کے پاس بیٹھی تھی جبکہ منیر الدین صاحب اور ان کی اہلیہ دونوں خوش دیکھ کر مطمئن تھے۔ منیر الدین صاحب محبت سے بولے، بیٹا اب جب سب مسئلے ختم ہو گئے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ آخر کب تک تم پر بوجھ بنے رہیں گے، اور جو قرض تم نے ہماری خاطر ادا کیا ہے میں وہ بھی آہستہ آہستہ تمہیں ضرور واپس کروں گا۔ عزت مسکرا دیا، ابا جان اب دونوں میرے لیے بوجھ نہیں، میرے اپنے ہیں۔ میری ماں کے بعد یہ گھر بالکل ویران تھا، آپ لوگوں نے اس میں رونق واپس لوٹا دی ہے، اور قرض کی بات کر کے مجھے غیر مت کیجیے۔ اللہ نے مجھے لیلا جیسی پاک دامن عورت دے دی، اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے محبت بھری نظر سے لیلا کو دیکھا تو وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ منیر الدین صاحب اور ان کی اہلیہ نے دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور دل سے ان کی خوشحال زندگی کے لیے دعائیں دینے لگے۔